اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتی کو تمہارے لیے تابع کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا کہ برابر چلے جا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بے انصاف، بڑا ناشکرا ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو انعام کیے ہیں ان میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم کے درخت اور فصلیں اگائیں جن میں لذت اور قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہیں، اور انواع اور اقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ذائقے، خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دیا کہ وہ تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں، انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں، اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور پہاڑوں سے چشمے اور نہریں جاری کر دی تاکہ تم بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، پڑھیے میرے ساتھ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد علی سابغ نعمک۔ بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ روزانہ پھل کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، رات اور دن دیکھتے ہیں، سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اس انعامات کے آدمی قدر کرے۔ آخر میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، آخرت میں وہی آدمی سہارا پائے گا جس نے دنیا میں خدا کا سہارا پکڑا ہو۔ آخرت میں وہی آدمی چھٹکارا حاصل کرے گا جس نے دنیا میں اس کے خاطر اپنے دائیں بائیں خرچ کیا ہو۔ جو لوگ دنیا میں ایسا نہ کر سکے وہ آخرت میں سہارا کے لیے دوڑیں گے، مگر وہاں وہ کوئی سہارا نہ پائیں گے۔ وہ آخرت میں خرچ کرنا چاہیں گے مگر ان کے پاس کچھ نہ ہوگا جس کو فدیہ دے کر وہ وہاں کی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ جو کچھ کرنا ہے وہ دنیا کا وقت ہے، اس لیے ناقدری کے ساتھ ہم نہ چلیں، ناشکری کے ساتھ نہ چلیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے چلیں۔ آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.